اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور آپ اس آیت کو اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، آیت میں کوئی حرف عطف بھی نہیں ہے، لہٰذا اس آیت کو ہم ایک ہی حصے کے تحت انالائز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پہلے اس آیت کے الفاظ پہ بات کرتے ہیں جی۔ اس آیت کا پہلا لفظ واو حرف ہے، دوسرا لفظ القمر اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے، منصوب ہے، معرفہ ہے، اور معرفہ کی قسم معرف باللام ہے۔ چاند اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے قدرنا، بلکہ قدرنا جو ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک فعل ہے اور ایک ساتھ اسم ہے جو کہ ضمیر کی صورت میں آپ کو نا نظر آ رہا ہے۔ قاف دال را حروف مادہ باب تفعیل، قدر یقدر تقدیرن اس کے معنی ہوتے ہیں اندازہ لگانا۔ قدرنا جب بنا تو یہ فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہو گیا، اور نا ضمیر مرفوع متصل بارز جمع متکلم کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہو سا جو ضمیر اٹیچڈ ہے، یہ ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ہے، اور یہ ہو ضمیر جو ہے یہ القمر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگلا لفظ ہے منازلہ۔ منازلہ اسم ہے، منزل کی جمع ہے، اور منزل جیسا کہ آپ جانتے ہیں صیغہ صفت اسم و ظرف ہے، اور اس کی جمع پھر منازل، مفاعل، اور یہ وزن جو ہے یہ غیر منصرف وزن ہے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ غیر منصرف کے جو اوزان ہم نے پڑھے ہیں ان میں ایک وزن یہ ہے کہ پہلے دو حروف زبر کے ساتھ ہو، تیسرا حرف الف ہو، چوتھا حرف زیر کے ساتھ ہو، تو پانچواں حرف جو ہے اس پر سنگل حرکت ہی پڑھی جائے گی۔ منازلہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا غیر منصرف اسم ہے، اس لیے آپ کو اس پہ تنوین نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ منصوب ہے یا مجرور ہے، یہ آپ نے چیک کرنا ہے۔ مجرور ہونے کی وجہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ نہ تو پیچھے حرف جر ہے اور نہ ہی یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ منصوب ہی ہے۔ باقی ترکیب میں انشاءاللہ تعالی مزید دیکھ لیں گے۔ حتیٰ یہ حرف جر ہے اور اس کے بعد عادہ فعل آ رہا ہے، تو گویا یہ حتیٰ فعل کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، جس کے بعد فعل کو ہم محلاً منصوب سمجھیں گے، کیونکہ ماضی جو ہے وہ گرامر والوں کے نزدیک مبنی ہوتا ہے۔ عادہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، عین، واو اور دال حروف مادہ ہیں۔ باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، عادہ یعودو۔ عودن اس کا مصدر خان صاحب نے لکھا ہے، اور اس کے کافی معنی ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے تو بتا رہے ہیں کہ کوئی کام شروع کرنے کے بعد اس کی ابتدا کی طرف واپس آنا، یہ اس کے بنیادی معنی ہے، اور بتا رہے ہیں کہ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ یہ کئی معانی میں آتا ہے۔ ایک، کوئی کام دوبارہ یا پھر سے کرنا، دو، کسی کی طرف واپس ہونا، تین، پہلی حالت پر لوٹنا یعنی پھر سے ہو جانا، اور تینوں معانی کے اعتبار سے آیات کے ریفرنسز بھی انہوں نے دیے ہیں، اور اس آیت کا ریفرنس بھی مل رہا ہے آپ کو، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، یعنی یہاں پر انہوں نے معنی کیے ہیں وہ پھر سے ہو جائے، یعنی پھر سے ہو جانا، پہلی حالت پر لوٹنا، یہ معنی یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ کاف حرف جر ہے جس کے بعد العرجونی اسم ہے، ظاہر بات ہے حرف جر اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو العرجونی معرفہ ہے۔ عین، را، جیم حروف مادہ کے تحت خان صاحب اس لفظ کو ذکر کر رہے ہیں۔ ارجون کے معنی انہوں نے لکھے ہیں کھجور کے گچھے کی جڑ جو ٹیڑھی ہوتی ہے، یعنی درخت کی ٹہنی، تو یہ لفظ ہے جی ارجونن، 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 پھر اس کی منصوب شکل ارجونن ہوگی اور مجرور ارجونن، تو یہ ارجونی مجرور ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور معرفہ ہے۔ آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے القدیم۔ القدیم صیغہ صفت ہے، صفت مشبہ کا یہ وزن ہے، فعیل کا وزن ہے، قاف دال میم حروف مادہ، معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور مجرور ہے، اور قدیم کے معنی آپ کو پتہ ہے پرانے کے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات ہم نے تفصیل سے مکمل کر لی ہے، اب الفاظ کو جوڑ کر ذرا ہم جملے کی طرف آتے ہیں۔ اس آیت کی کافی تراکیب کی گئی ہیں، لیکن سب سے آسان ترکیب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ ترکیب محمود صافی صاحب کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ واو یہاں پر عاطفہ ہے، القمر مفعول بہ ہے، اس وجہ سے منصوب ہے، اور کس فعل کا یہ مفعول بہ ہے؟ وہ فعل جو ہے وہ محذوف ہے، اور جو فعل محذوف ہے
وہ ہمیں اگلے جملے سے پتہ چل رہا ہے قدرناہو سے، تو یعنی قدرہ فعل ہی محذوف ہے، تو قدرنا فعل محذوف، اس کا فاعل ساتھ، القمر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی، جملہ فعلیہ بن گئے۔ اور اس کے بعد جو اگلا جملہ آ رہا ہے قدرناہو، یہ بھی فعل فاعل اور مفعول بھی کا مجموعہ ہے، جس میں قدرنا فعل اور فاعل ہیں، نا ضمیر مرفوع متصل فاعل کی ضمیر ہے، اور ہو مفعول بھی کی ضمیر ہے، اور یہ جملہ جو ہے یہ تفسیر ہے پہلے جملے کی۔ اور یہاں پر قدرنا کے معنی وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ انزلنا اس کے معنی ہے یا خلقنا اس کے معنی ہے۔ منازلہ جو ہے فعل، اس کو وہ مفعول بھی ثانی قرار دے رہے ہیں، نہ ہی انزلہ فعل کے دو مفعول ہوتے ہیں، نہ ہی خلقہ فعل کے دو مفعول ہوتے ہیں، تو یہ دوسرا مفعول کیوں کہہ رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ یہ منصوب مفعول بھی ثانی اس وجہ سے ہے کہ قدرنا میں سیرنا کے معنی شامل ہیں، کیونکہ سیرہ فعل جو ہے اس کے دو مفعول ہوتے ہیں۔ اور مزید بتا رہے ہیں کہ وذالک بحذف مضاف ای ذا منازلہ، کہ یہ مضاف کے حذف کے ساتھ ہے، یعنی اس کا مضاف جو ہے وہ محذوف ہے جو کہ ذا ہے۔ اور ساتھ ہی دوسری رائے یہ دے رہے ہیں کہ یا یہ حال ہو سکتا ہے جو قدرناہو میں ضمیر ہے نا غائب کی، اس سے، اور وہاں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ بحذف مضاف ای ذا منازلہ، تو کافی تفصیل سے انہوں نے بات کی ہے اس پہ۔ حتیٰ کو حرف غایہ و جر کہہ رہے ہیں، آدھا انہوں نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا لیکن آگے بتا رہے ہیں، وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کل ارجون کو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جار مجرور متعلق بھی حال ہے آدھا کے فاعل سے، یعنی آدھا کا جو فاعل ہے نا ہوا ضمیر، وہ ذوالحال ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے کل ارجون، یہ حال بن رہا ہے اس فاعل سے، اور القدیم جو ہے وہ الارجون کی صفت ہے۔ یہ بھی انہوں نے یہاں پر ذکر نہیں کیا لیکن وہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ یہ جو جملہ فعلیہ ہے عادہ کل ارجون القدیم، یہ جملہ فعلیہ جو ہے صلۃ الموصول حرفی بن رہا ہے ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ جو ہے اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہو رہا ہے حتیٰ حرف جر کے لیے، اور حتیٰ حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو رہا ہے قدرناہو فعل کے۔ تو اس طرح سے پوری آیت جو ہے الحمدللہ گرامیٹیکلی انالائز ہو جاتی ہے، کیونکہ باقی جو ہے قدرناہو کو ہم پہلے ہی انالائز کر چکے ہیں کہ فعل فاعل اور مفعول ہے۔ تو ہماری ورکنگ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ ہی مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم آخر میں اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ وہ دوبارہ پرانی کھجور کی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جی سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 ہم نے آج کے لیکچر میں گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔